شروع کر دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں تقریباً میرا نام عمیر اخلاق ہے اور تقریباً 21 ایئرس سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور پچھلے 7-8 سال سے، شاید اس سے زیادہ ہو گئے، ہم ان سیشنز کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے سیشنز جو ہیں وہ آن لائن ہی ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان جب ہم نے حج کیے، پلیز اپنی ویڈیوز بند کر لیجئے گا، جن خواتین نے اپنی، جو پلیز مستورات نے ویڈیوز بند کر لیجئے گا، جزاک اللہ خیر۔ تو اس میں ہم نے یہی آبزرو کیا کہ جب میں نے حج کیے تو یہ لوگوں میں کنفیوژنز بہت رہتی تھیں، اور اس کنفیوژنز کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے حج کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے پھر سیشنز کو اسٹارٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور شاید بہت سارے لوگ اس ریفرنس سے بھی ہم اس میں شامل ہوئے ہوں گے۔ ہاؤ یہ پیورلی ایک نوٹ کمرشل ورک ہے، اس سے کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے، کسی کمرشل اس کا۔ تو آج اس کا پہلا سیشن ہے، اور کوشش ہماری اس سیشن میں ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کو تفصیلاً۔ اس کے بعد باقاعدہ سیشنز کا آغاز ہو جائے گا، جس میں سیکنڈ سیشن جو ہوگا، اتفاق سے کیونکہ انگلش والے بھی اس دفعہ ہیں تو ان کے لیے ایک سیشن منگل والے دن ہے، ٹیوزڈے والے دن، اور اس کے بعد پھر فردر سیشن مفتی عمر صاحب کے ساتھ یا دوسرے علماء کے ساتھ سیشن ہوگا، جس میں حج کی پوری تفصیل آئے گی۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ حج پہ جو ہیں وہ آپ کے ڈسکس کیے جائیں، اور حج سے آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا حج کے لیے اکوپڈ کر دیا جائے کہ آپ کنفیوز نہ رہیں، کیونکہ اختلافات کی وجہ سے امت کے اندر ایک تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب علمی ہو تو پھر اس میں پھر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ سارے سیشنز کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ حضرات حجاج کرام ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سفر کو قبول و مقبول فرمائے۔ اگر ہو سکے تو ہم حضرات کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی اس میں۔ آج کے سیشن میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ حج ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بلیسنگ حج کی۔ پلیز ویڈیوز بند کر لیجئے گا، آپ بعض خواتین کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور تو ہم اس حج کی بلیسنگ کو ڈسکس کریں گے، کچھ میجر ایونٹس جو حج سے پہلے کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ڈسکس کریں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی جو سفر رہا پورا، اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمیں کیا کیا چیزیں حج سے پہلے کرنی چاہیے اور کیا کیا ہمیں حج کے درمیان میں اوائڈ کرنا چاہیے، یہ کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں گے اگر وقت باقی ہوا۔ لیٹ سٹارٹ ود ایک اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے، یعنی حج جو مکہ کا پہلا نام بکہ تھا تو اس لیے وہ مکہ میں ہے، وہ بابرکت بھی ہے، اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں آ جائے وہ امن یافتہ ہے، یعنی اس کو امن حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حرم کی حدود میں داخل ہو جائے تو وہ امن یافتہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اس کا حج فرض ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پلیز ویڈیوز اپنی آف کر لیجئے گا، میں پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پھر ڈسٹریکشن بیچ میں ریکارڈنگز کے اندر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تو مکہ مکرمہ کی بابرکت ہونے کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک وعید بھی ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، مال ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے، اور وہ نہ کرے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو کہ بہت سخت ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حج کا استطاعت بھی دی تھی، سارے فیسلٹیز موجود تھیں، سب کچھ موجود تھیں، اور اس نے حج نہیں کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ میری بلا سے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک قرآن کی آیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ترمذی کی یہ اتنی سخت ہے کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جو لوگ حج کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ لیکن آج اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ حضرات نے اس حج کی نیت بھی کر لی، اور موسٹ آف دا پیپل انہوں نے آج حج کے پیسے بھی جمع کر دیے ہوں گے، تو یہ آپ اس وعید سے نکل آئیں گے، اور ایک بہت بڑا فریضہ اللہ رب العزت کی طرف سے حج کا ادا ہو جائے گا۔ اور جو حج کر لے اور اس کا حج مقبول ہو جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہے۔ تو حجاج کرام، حجاج بہت بڑی، حج کا ہونا اور حج ایک حاجی ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس دنیا میں تقریباً آلموسٹ 1.5 to 2 بلین مسلمان موجود ہوں گے، شاید کم و بیش، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اور ان میں سے کتنے لوگ حج کر پاتے ہیں وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے اوپر شکر بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا شکر کے ساتھ ساتھ اس احتیاط بھی ہو کہ کہیں ہم سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حج میں، اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دو کہ تمہارے پاس لوگ پیدل اور اونٹنیوں پر دور دراز رستے سے پہنچیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پہلے، آج سے 1400 سال پہلے یہ آیتیں موجود کر دیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج پوری دنیا سے، پورے عالم سے لوگ ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے۔ ایک اہم بات کہ احرام کا مطلب کیا ہے۔ ہم جب عمومی طور پر لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ احرام جو ہے وہ مردوں کے لیے 2 لباس ہیں جو کہ وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور خواتین مستورات جو ہوتی ہیں وہ عام لباس اپنا پہن لیتی ہیں، یہ احرام ہو گیا۔ اصل میں احرام ہے نیت سے اس کا تعلق ہے، اور احرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ شریعت نے اپنے اوپر، شریعت نے عام حالات میں حلال کی ہوئی تھی، انسان اس سے اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہا ہے، یعنی اپنے اوپر بہت ساری حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی فزیکل اگزامپل لباس ہے، کہ وہ مرد حضرات جو کہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے تھے، بہت اچھا کپڑا پہن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے، حج کے سفر کی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو 2 ان اسٹچ لباس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ عام حالات میں خوشبو لگا سکتا تھا، اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا، شکار کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے احرام پہن لیا، اب اس نے ان تمام حلال چیزوں کو اپنے سے دور کر لیا۔ وہ عام حالات کے اندر بال اور ناخن کاٹ سکتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نیت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا کہ وہ نہیں کرے گا کچھ عرصے تک۔ تو دراصل حج آپ کو ایک تربیت دلاتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جب اللہ کا حکم ہو تو چھوڑ دینی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اختیار کر لینی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مومن سے چاہت ہے ساری زندگی کے اندر۔ حج کے اندر اس کی ایکسٹرا برڈن آ جاتا ہے کہ انسان پوری دنیا سے سفر کر کے آتا ہے، اور وہ 2 لباس کے اندر پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اور حج کا جو سفر کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے سفر کیے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، یا جنہوں نے نہیں کیا اور آپ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ وہ خوبصورت سفر آپ کو ملے گا جس جس کی شاید تعریف الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور جو حاجی ہیں، وہ بار بار جو لوگ حج کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کی پورے سفر کا مزہ کیا ہے، اور جب کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کا بار بار حج کرنے کا کیوں دل چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حج ہمیں دراصل، یہ احرام کا لباس ہمیں ایک اپنی موت کی یاد بھی دلاتا ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر بار، مال و دولت، اپنے آسائشیں چھوڑ کر ایک ایسے سفر کی طرف روانہ ہونا ہے جو کہ ابدی زندگی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کم و بیش انہی طرح کے لباس کے اندر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ بہت کسی بڑے قبیلے کا سردار ہو یا بادشاہ ہو،
ان کو انہی سادے کپڑوں کے اندر اس دنیا سے جانا ہے، اور انہی دو چادروں کے اندر انسان، دو یا تین چادروں کے اندر سفر کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں، بہت سارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حج کے اندر ہم لباس تبدیل کر سکتے ہیں، احرام تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو آپ 10 احرام بدلیں، 10 احرام تبدیل کر لیں، ایز لانگ ایز وہ جو حکم شریعہ ہے اس کے کمپلائنٹ ہے۔ تو خواہ مستورات اپنے کپڑے بدل سکتی ہیں، اپنے اسکارف چینج کر سکتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات اپنے احرام بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور جتنے چاہے تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو تھوڑا سا مجبور، برے تھکن میں مجبور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی حالت، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے اس پرٹیکولر دن، خصوصاً عرفہ کے دن، کہ وہ چاہتا ہے کہ حاجی تھکا ہوا ہو، پرگندہ بال ہوں اس کے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس دن چاہت ہے۔ ورنہ عمومی طور پر عام حالات میں اللہ کی چاہت یہی ہے کہ مومن صاف ستھرا رہے، خوشبو کے ساتھ رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، شریعت کے حساب سے بہترین لباس پہنے، یہ چاہت ہے۔ لیکن اس دن اللہ کی چاہت کچھ مختلف ہے۔ حج کے بارے میں نے جیسے کہا کہ حج کی لذت وہی جانتے ہیں جو حج حج کر لیں گے۔ جب آپ حج کر لیں گے اور آپ کو وہ حج کے ایام اپنی زندگی میں یاد آئیں گے، وہ مقامات یاد آئیں گے، تو آپ یاد کریں گے کہ واقعتاً حج کیا خوبصورت عبادت ہے۔ ایک قصہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، ان کا نفل حج کا چھوڑنا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدثین میں سے شمار ہوتے ہیں، فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمومی طور پر ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج کے سفر پہ تھے، رستے میں ایک بستی پر پڑاؤ تھا۔ پلیز ویڈیو بند کر لیجئے گا۔ رستے میں پڑاؤ تھا، دیکھا کہ ایک بچی ایک کوڑے سے جو ہے وہ مردار مرغی یا کوئی پرندہ جو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ آپ کو تجسس ہوا، بعض روایت میں آپ خود پیچھے گئے، بعض نے آپ نے کسی شاگرد کو کہا کہ جا کے پیچھے آؤ، معلوم کرو، تجسس یا اس بچی سے معلوم کرو۔ جب اس بچی کو بلایا گیا یا اس سے پوچھا گیا، تحقیق کی گئی اس کے گھر میں، تو ان پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور اس پوری بستی کے اندر بہت برے حالات ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا کہ آج تم حج پہ جا رہے ہو اور یہ امت کے لوگ بھوکے موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ میں اس دفعہ حج پہ نہیں جاؤں گا، اور اپنا حج کا خرچہ ان بھوکے پیاسے لوگوں کی طرف دے دیا، اور تاکہ وہ اپنی فاقے کشی کا سدباب کر سکے۔ تو ایک ہے شریعت کا فرض حج ہونا، وہ بالکل مختلف ہے، اور ایک ہے نوافل حج ہونا، جو کہ بہت سارے لوگ ہر سال، دوسرے سال، تیسرے سال کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث، جیسا نیک ولی کامل، جب اس نے دیکھا کہ امت کو ضرورت ہے اس کے بھوک پیاس، اس کی ان کاموں کی، تو انہوں نے اپنے حج کو موقوف کر دیا، اور وہ سارا کا سارا پیسہ جو حج کے لیے لگنا تھا وہ اس بستی والوں کو یا ان لوگوں کو دے دیا۔ تو یہ اہم مقام ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے خلاف آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی کہ جو فرض حج ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انتہا سے زیادہ خرچہ کیا گیا ہے۔ تو جو فرض حج ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ انسان بہترین مال خرچ کرے، اچھا حج کرے، اپنی استطاعت کے مطابق حج کرے، اور بہترین قربانیاں کرے۔ میں اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اندر آگے جو آنے والا سیشن ہے اسی سیشن کے اندر کروں گا۔ اب ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا ہم انشاءاللہ اب تذکرہ کرتے ہیں۔ تقریباً ہمارے پاس کوئی آلموسٹ تقریباً 30 منٹس تو 45 منٹس ہم آپ سے لیں گے، اور اس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ذکر کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں مجھے ایک دفعہ بس آپ حضرات کنفرم کر دیجئے کہ آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے، صرف ایک دفعہ کنفرم کر دیں، کیونکہ تاکہ ہم پھر مزید میں یہ سوال نہیں کروں گا اس طرف۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا تھا وہ کس طرح کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اندر کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رستے سے گزرے۔ یہ محبت رسول ہے
کہ ہم اتباع رسول میں ہی حج کرتے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے ہم حج کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا امت پر حج فرض ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تو ہمیں پتا ہو بینگ اے مسلم، کہ ہم جب حج پہ جا رہے ہیں تو ایسے مقامات آئیں گے تو ہمیں پتا تو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیا 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 تھا اور کیا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہم ایونٹ پیش آئے۔ ایک اہم بات یہ کہ امت اہل علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حج کے اوپر اختلاف ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے اندر تھے۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد حج کیے ہیں ہجرت سے پہلے، بعض کی رائے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج ہر سال حج کرتے تھے۔ حیات الصحابہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آ گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی کے اندر دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا، تو ہمیں یہ احوال ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر دعوت کا کام کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام قبائل کے بڑے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور کہتے کہ لوگوں تم ان چیز پر مجھ سے بیعت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور یہیں سے پھر انصاری جو مدینے کے لوگ تھے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، اور پھر بیع ہوئی، پھر پہلی بیع ہوئی اور پھر دوسری بیع ہوئی۔ یہ مستقل ایک لمبی سلسلہ ہے سیرت کا، جس کے لیکچرز آپ کو میرے جو لنک ہے میں فارورڈ کروں گا اس میں مل جائیں گے اگر کسی کو سیرت کا مزید ڈیٹیل جاننے کا شوق ہو۔ تو اہل علم کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حج کے بارے میں جو کہ مکی زندگی میں تھے، اس میں یہ ہے کہ یا تو متعدد حج کیے ہیں یا ہر سال حج کیے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، اس کے بعد اہل علم کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف ایک حج کیا، اور وہ حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری حج تھا۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ہے کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رکے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، یعنی 6 ہجری کو حج کی فرضیت آ گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت تو آ گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس کی بہت ساری متعدد وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو سب سے بڑی وجہ میں نے بتائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہوگا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج پر گئے، حجۃ الوداع پر گئے، اس سے 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا، حج کے لیے بھیجا، اور مکہ فتح ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ اور جب حج کا امیر بنا کر بھیجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس درمیان سفر میں حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ وحی آئیں، اور ان وحی کا ابو بکر رضی اللہ عنہ تک ایز اے امیر آف جماعت آف دا مسلمانوں کی، وہاں پر ان اعلانات کا کرنا ضروری تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بتاؤ۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، امیر بن کے آئے ہو یا معمور بن کے آئے ہو؟ یعنی اگر امیر بن کے آئے ہو تو میں امارت تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اگر معمور بن کے آئے ہو تو پھر بتاؤ کیا کہنا ہے، کیا حکم لے کے آئے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معمور بن کے صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آپ تک پہنچانے آیا ہوں اور حکم کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ اس کی وجہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کی یہ تھی کہ اس زمانے کے عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی اعلان کسی حاکم، کسی نبی، کسی بڑے کی طرف سے کہنا ہوتا تو یا تو وہ خود کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قریب کون ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنا تھا جا کے،
اور اس اعلان میں یہ تھا کہ مشرکین کے پاس پہلی بات تو یہ کہ برہنہ طواف نہیں ہوگا، دوسری بات یہ کہ ایک مدت مقرر کر دی مشرکین کے لیے کہ مکہ کے اندر سے یا تو مسلمان اسلام کو قبول کر لیں یا پھر ان کے لیے ہے کہ وہ مکہ کو چھوڑ دیں، حدود حرم کے اندر وہ نہیں رہ سکتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذی القعدہ کا غالباً مہینہ تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نے اعلان کر دیا کہ میرا اس سال حج کا ارادہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اعلان کرنے کا کہہ دیا، تو صحابہ نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا، اور جب یہ اعلان ہوا تو ہر شخص، ہر صحابی رسول کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان دینے والے تھے، ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں۔ اور یہ نعمت کوئی آسان نعمت نہیں تھی، کیونکہ پہلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مدینہ منورہ سے، اور تو تاریخ بھی اس بات کی گواہ رہتی کہ پہلا حج میں نے پہلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اس پورے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے مقامات پر اعلانات کیے، اپنے خطبے دیے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا مستقل بتا رہے تھے کہ شاید اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے مہلت نہ ملے، اور شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہو۔ اور اس کی وجہ آپ کو اس پورے سفر، انشاءاللہ اس پورے جو سیشن ہے اس کے اندر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر میں شاید ہی کسی کی ڈپینڈنسی اختیار کی ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے سفر میں اپنا خرچہ، اپنا مال، اپنا سب کچھ اپنا استعمال کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ یہ پورا سفر، یہ سفر حج کا اور اس سے پہلے ہجرت کا سفر بھی، کیونکہ ہجرت کے سفر میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، میں ان سواریوں کو جب استعمال کروں گا جب میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ اور اس سفر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تو ہر مدینے والے کی اور مدینوں کے آس پاس، کیونکہ اسلام تو پھیل چکا تھا، ہمیں تھوڑا سا ہسٹری پہ جانا پڑے گا، اسلام طائف تک پھیل چکا تھا، یمن تک آپ علیہ الصلوۃ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا چکے تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے اندر تھے، تو یہ بہت بڑی، پورا جزیرۃ العرب تقریباً اسلام کے اندر آ چکا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کروایا تو ہر ایک شخص کی خواہش تھی، ہر صحابی رسول کی خواہش تھی، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا اس کی بھی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے، تو انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا، اور بعض روایت میں 24، بعض روایت میں 25، بعض میں 26 ذی القعدہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کا احرام، آپ نے اپنا سفر اختیار کیا۔ بعض اس میں اختلاف ہے کہ ہفتے کے دن اسٹارٹ کیا یا جمعے کے دن اسٹارٹ کیا، یا جمعرات یا ہفتے اتوار کے دن اسٹارٹ کیا۔ جمعے کے دن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھی، تو جمعے کے دن ظہر کی نماز تو ہو نہیں سکتی، تو اس لیے جمعہ نہیں۔ اہل علم اس طرف گئے ہیں اکثر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے اپنا سفر اختیار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں سیٹرڈے والے دن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں، لیکن ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ آئی کہ مدینہ منورہ میں جو چکن پاکس ہوتی ہیں، یا چیچک جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، اس کی بیماری نکل آئی، اور اس کی بیماری ہو گئی، اور بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں اس وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ بیماری پھوٹی، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مدینہ منورہ کو بغیر امیر کے نہیں چھوڑا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا، اور امارت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے مسئلہ دریافت کیا، غالباً ابو بکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ ہم احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذوالحلیفہ میں۔ ایک بات تھوڑی سی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر غزوہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ جب ان کی وصال کا وقت آیا، موت انتقال ہونے قریب تھا، تو دیوار کے ایک طرف ہو کے رو رہے تھے، حیات الصحابہ میں آنسو مستقل جاری تھے۔ تو بیٹے نے کہا اے صحابی رسول، اے میرے والد، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فلاں 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 بشارتیں نہیں دی؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر اور بدری صحابہ کو بشارت نہیں دی تھی کہ بدر والے اگلے پچھلے بدر کے سب جو صحابہ ہیں ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی؟ مستقل آپ نے ذکر کیا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب بیٹے کی بات سنی تو پلٹے اور فرمایا میرے بیٹے، ابو دجانہ کو اللہ رب العزت سے صرف ایک چیز کے اوپر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ یہ خوف اور تقوی کی بات ہے، اور آپ نے فرمایا ابو دجانہ کو صرف ایک وجہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ابو دجانہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں آئی۔ اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کتنی قیمتی، تمام غزوات میں شریک ہونا کتنا قیمتی، خصوصاً غزوہ بدر کے اندر پہلے اول شروع کے مسلمانوں میں، اور ساری غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اتنے قیمتی انسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایبسنس میں امیر بنایا مدینہ منورہ کا۔ اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم اگر میری بخشش کا کوئی امکان ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے دل میں اپنے کسی مسلمان کے لیے کوئی غلط بات نہیں آئی۔ اور آج ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں تو اپنے دل میں تو ہماری مجلسیں کس چیز کے اوپر رہتی ہیں، کہاں ان کا بیس رہتا ہے، کہاں ان کا سینٹرل آئیڈیا رہتا ہے، وہ ہم خود جانتے ہیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر عصر میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات رکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی، یعنی امت کی امہات المومنین بھی شامل تھیں۔ اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اپنی ازواج مطہرات سے ازواجی تعلقات قائم کیے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 غسل کیے، ایک غسل غسل جنابت کا اور ایک غسل احرام باندھنے کا۔ ہم قربان جائیں امہات المومنین کے اوپر اور اسلام کے اوپر کہ انہوں نے کوئی بات ہم سے نہیں چھوڑی۔ اہل علم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کیونکہ یہ سفر لمبا ہے، اس لیے اگر انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پھر آگے اس کا سفر پتہ نہیں کتنا لمبا ہو۔ تو یہ ہمیں بات دیکھنی پڑے گی اور سمجھنی بھی پڑے گی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے امت کے اندر، اور امہات المومنین نے یا صحابیہ رضی اللہ عنہ نے اتنی سی بات جو بھی نہیں چھوڑی، جو شاید ان کے پرسنل لیول بات تھی، کیونکہ امت کو فائدہ ہونا تھا۔ اور آپ اس پورے سفر میں متعدد چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ ایک بات تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن مستورات کے مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہیں، جو خواتین کو فیمنائن ایشوز آنے ہیں، جو خواتین کے مسائل ہیں، جو خواتین کو مسائل درپیش ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ حج کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے مسائل آپ دیکھیں گے جو مستورات کے بالکل مختلف ہیں، اور وہ بالکل بہت بہت کمپلیکس مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل کہاں سے آنے تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں، امہات المومنین سے آنے تھے، یا صحابیہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے آنے تھے۔ تو صحابیہ رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین اور صحابہ نے اپنی پرسنل بات بھی امت کی فائدے کے لیے آگے تک پہنچا دی۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنی تمام ازواج مطہرات سے ملے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کا غسل کیا۔
اور میں نے جیسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو، بعض روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو غسل کیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جو ہے خوشبو لگائی. یعنی احرام سے پہلے جسم کے اوپر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اسی درمیان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پیش آیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ سفر میں ساتھ تھیں، اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا. ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی. جب بیٹے کی ولادت ہوئی میقات کے مقام پر، اچھا اگر آپ جو لوگ حضرات مدینہ منورہ جا چکے ہیں اور اگر وہ دیکھیں تو مدینہ منورہ کی میقات جو ہے وہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب ہے، بلکہ اب تو یہ سمجھ لیں کہ وہ مدینہ منورہ کی سٹی کے اندر ہی ہے. تو آپ اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے مدینہ منورہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. وہ حرم جو ہے وہ ہارڈلی شاید 20-22 کلومیٹر، شاید اس سے بھی شاید میں کم، آج کے رستوں کے حساب سے کم ہی ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میری اہلیہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی. اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کا نام محمد رکھا، اور نام رکھا گیا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اہلیہ کے بارے میں مسئلہ بتایا کہ اپنی اہلیہ کو کہو کہ غسل کرے اور احرام باندھ لے. یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اب تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے جاتا ہوں. یہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا یہ دراصل سابقہ بیوی ہیں جعفر ابن طیار رضی اللہ عنہ کی. جب جعفر ابن طیار رضی اللہ عنہ کا جب غزوہ موتہ میں شہادت ہو گئی، تو انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، عدت کے بعد دو لوگوں کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا نکاح کا. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، یہ ذہن میں رہے. سیدنا اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نکاح کو قبول کر لیا، اور انہی کے بطن سے یہ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے ہیں. جب اب یہ پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اوپر، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. 3 ساڑھے 3 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی. تو ان محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا ہوگی؟ 4 ساڑھے 4 سال. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا کے پاس پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیغام پہنچایا نکاح کا. اور اس کے بعد انہی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا کی نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو. اور یہ محمد بن ابی بکر کی تربیت آپ خود سمجھ لیجئے کس کے ہاتھوں میں ہوئی ہے. یہ تربیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہوئی. تو جو حضرات، جو لوگ، جو ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان اور اصحاب رسول کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اختلاف تھا، اس طرح سے اختلاف میں شادیاں ہوتی ہیں اور اس طرح سے اختلاف میں تربیت ہوتی ہے. آگے چل کر اگر آپ انہی کے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے تو انہی کی ایکسٹینشن سے ایک اور نکاح ہوا ہے جس سے ایک شیعوں کے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ایک سب سے بڑے امام موجود ہیں. یعنی وہ امام کا روٹ جو ہے وہ سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی سے جا کے ملتا ہے. یہ بات بیچ میں آ گئی تاکہ ہمارے درمیان اس طرح کی بہت ساری باتیں مجلسوں میں رہتی ہیں، تو ایک بات کہ یہ باتیں کہنا کہ اہل علم کے یہ اختلافات تھے، ان کے لیے، ان صحابہ اور اہل بیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی. ان کے لیے دنیاوی اور دنیاوی محاذ نہیں تھے. جو اختلافات تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے اگر ہوں تو ہوں.
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا کا مسئلہ بتا دیا اور یہی کہا کہ آپ احرام پہن لیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وادی عقیق، جو کہ بالکل ذوالحلیفہ کے ساتھ ہی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ذوالحلیفہ کی جو میقات ہے وہ وہیں ہے، وہاں پر ایک فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ، حج اور عمرے کا احرام پہن لیں۔ ایک بات اہم یاد رہے کہ عوام الناس میں یہ بات عام ہے، بلکہ ایک اہل علم کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی انہوں نے قران کا احرام باندھا تھا، اور قران کے احرام کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا۔ لیکن اہل علم جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے اہل علم ہیں، راسخ العلم ہیں، ان کے درمیان یہ آج تک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام قران کا تھا یا افراد کا تھا۔ اسی وجہ سے امت کے اندر اہل علم کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ فضیلت کس حج کو حاصل ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ آن دا ایویڈنسز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اس لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے اس لیے قران سب سے افضل ہے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا اگر میں حج کروں گا اگلا تو تمتع کروں گا، اس لیے تمتع افضل ہے۔ جو دوسرے اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قارن نہیں تھے، افراد ان کا مفرد تھے، اس لیے ان کے لیے مفرد بہتر۔ تو اس فضائل کی ڈیٹیل میں ہمیں جانا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے، اور ان میں مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ان کے مختلف نیتیں تھیں۔ تو تینوں حج اپنی جگہ قیمتی ہیں۔ اصل حج وہ قیمتی ہے، بڑے کہتے ہیں اصل حج وہ قیمتی ہے جو قبول ہو جائے، جو مقبول ہو جائے، اور جس سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اصل حج وہ ہے، ورنہ اگر ہم نے تمتع کیا اور ہم جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، جیسے قران کیا جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے، افراد کیا جیسے گئے جیسے ہی واپس آ گئے، تو پھر اس کی افضلیت اور ناافضلیت ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تو اصل حج تو قبول ہونا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اہل علم کے درمیان، بڑے علماء کے درمیان، جو بڑے اہل علم ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف آج تک موجود ہے، لیکن عمومی طور پر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام پہنا تھا، یعنی کہ انہوں نے احرام باندھا تھا عمرے اور حج دونوں کا، اور قران ایک مشکل حج ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24-25 ذی الحج کو مدینہ منورہ سے آئے ہیں، یعنی کہ فوراً کیونکہ چھوٹا سا سفر ہوگا اسی دن پہنچ گئے عصر کے وقت میں، اور دوسرے دن آپ نے احرام پہنا ہے۔ 25 سے لے کر 29 کا مہینہ تھا اس زمانے میں ذیقات کا، اور 10 دن اور تقریباً، تو تقریباً 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے ہم اور آپ 2 سے 3 دن کے اندر تکلیف اور کوفت میں آ جاتے ہیں، یہ حضرات کا حج کتنا مشکل حج ہوگا۔ اس لیے جب حج کی پریشانیاں پیش آئیں، حج کے مسائل پیش آئیں، حج کے اندر وہ کچھ مسائل پیش آئیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے قبول کیجئے، کیونکہ حج من توفیق اللہ ہے، حج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج سامنے رکھیے کہ کس تکلیفوں کے ساتھ 14 دن 15 دن احرام پہن کر، قران کا احرام پہن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احرام قربانی والے دن اترا ہے، حج اور عمرے کا ایک ساتھ۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کنگا کیا، تیل لگایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام پہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ یعنی جب آپ میقات پر پہنچیں گے تو اس دن جب آپ احرام کی 2 رکعت پڑھیں گے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو مستحب عمل ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ کے بارے میں 3 روایتیں۔ کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے تھے، جہاں نماز پڑھی وہیں تلبیہ پڑھا۔ کچھ کہتے ہیں جب آپ اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ پہ سوار ہوئے، کچھ وہاں پڑھا، کچھ کہتے ہیں وادی بیدا میں پڑھا۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ 3 روایتیں ہیں،
اب ایک شخص جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہے گا، وہ اس حدیث کے اندر لڑائی میں شروع ہو جائے گا کہ نہیں، ہم نے تو یہ کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، ان تینوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ذوالحلیفہ کے مقام پر جہاں نماز پڑھی ہوگی وہاں کم لوگ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لبیک پڑھی ہے، نیت کی ہے، تو کم لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد جب اونٹنی پر چڑھے تو اونٹنی کے پاس جب لبیک کہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زیادہ لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد جب آپ اونچے مقام پر چڑھے اور آپ نے لبیک کی تو اور زیادہ لوگوں نے سنا۔ تو اب تین روایتوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا کہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جگہ جو لبیک کہی ہے، وادی بیدہ کے مقام پر جو اونچائی کا مقام تھا، تو جو زیادہ تعداد والے لوگوں نے سنا انہوں نے روایت کر دی، انہوں نے اگلی دو کا نہیں پتا۔ تو علماء کا کام احادیث کو ملانا ہوتا ہے، جوڑنا ہوتا ہے، تاکہ اختلاف کو کم کیا جائے، نہ کہ اختلاف کو بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ قربانی کے جانوروں کو جوتوں کا ہار پہنا دیا جائے۔ یہ عرب کا رواج تھا کہ قربانی کے جانوروں کو جوتوں کا ہار پہنا دیا جاتا تھا، تاکہ خدا نخواستہ اگر یہ جانور کہیں سے غائب ہو جائیں، کہیں چلے جائیں، تو ان کو کوئی شکار نہ کر لے، نہ کوئی کاٹ دے، کہ کوئی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی نظر کے لیے ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمام جو جانور قربانی کے ساتھ ہیں ان کو ان کے اوپر جوتوں کے ہار ٹنگا دیے جائیں۔ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے صحابہ کو کہیے اونچی آواز میں لبیک پڑھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے آج ہمارے اندر کہ ہم لوگ لبیک کے اندر بہت کنجوسی کرتے ہیں، اور تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ پورے حج کے سفر کے اندر کوشش کریں کہ جتنا لبیک زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ لبیک کو پڑھا جائے۔ جتنا لبیک جتنی لبیک زیادہ سے زیادہ ہوگی، اونچی آواز میں، مستورات کم آواز میں پڑھیں، اور مرد حضرات زیادہ سے زیادہ آواز میں پڑھیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ اونچی آواز میں لبیک پڑھیں۔ یہی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کی جس کو ذمہ داری سونپی ان کا نام تھا نجلہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری سونپی اپنے جانوروں کی کہ نجلہ آپ کو جانوروں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ کے مقام سے نکلے ہیں، اور 36 مائلز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ رہا ہے، تقریباً 2 دن کی جرنی کے بعد جو بڑا مقام تھا جہاں رکے وہ روحا کا مقام تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نماز پڑھی، اور کہا کہ یہاں تقریباً 70 نبیوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیسایہ یا رویسا کے مقام پر آپ نے اگلا پڑاؤ ڈالا، اور یہ تقریباً 14 میل روحا سے تھا۔ تو تقریباً 36 مائلز مدینہ منورہ سے، میقات سے تقریباً روحا کا مدینہ سے روحا کا مقام ہے، اور تقریباً روحا کا مقام ہے، اور رویسا جو مقام ہے وہ 14 مائل ہے، تو تقریباً مدینہ منورہ سے 50 میل کے 50 مائلز کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اپنا تیسرا پڑاؤ ڈالا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے مقام پر پہنچے، اور یہاں پر رکنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان جو تھا وہ گم گیا، یعنی جس سواری پر ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا سامان لدا ہوا تھا وہ گم گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہا سے زیادہ ناراض تھے اپنے غلام کے اوپر، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، یہ جانور جن کے پاس تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غلام پر سختی کی۔ اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فضالہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کو جب پتا چلا کہ قافلہ رکا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ لے کے آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر آ جاؤ، ہمارے ساتھ کچھ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، کچھ کھا لو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت غصے میں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم اختیار کیا، یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی ناراض ہیں۔ اور یہ ناراضگی اس وجہ سے نہیں تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان گما تھا، یہ ناراضگی اس وجہ سے تھی کہ حبیب
حبیب رسول کہ صدیق رسول دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے ناراض تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی غائب ہو گیا۔ اس درمیان میں حضرت سعد اور ابو قیس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان گم ہو گیا ہے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ ہمارے پاس انف سامان موجود ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اپنا سامان دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد اللہ تم کو جزائے خیر دے، ہمیں اپنا سامان مل گیا ہے، ہوا یہ کہ وہ جانور مل گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارک کی قبر مبارک ہے، والدہ محترمہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اللہ سے اجازت چاہی اور اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنی والدہ کی قبر پر کچھ وقت وہاں گزارا، اور شاید وہ وقت تھا کہ آج سے کوئی آلموسٹ 60 تقریباً 60 سال 58 سال 59 ایئرس کے لگ بھگ ایک بچہ جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آ رہا، اس کائنات کا سب سے خوبصورت، اس کائنات کا سب سے حسین، اس کائنات کے سب سے محترم اور اس کائنات میں سب سے بڑے رتبے والے، اپنی والدہ کے ساتھ اور ایک باندی کے ساتھ آ رہے تھے، اور اچانک اسی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا آخری آسرا بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آسرا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معیشت اللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس جگہ موجود تھے اپنی باندی کے ساتھ، آپ کی والدہ کی جو باندی تھیں، جاریہ جن کو کہتے ہیں عربی میں۔ اور آج ایک وہ وقت تھا کہ ایک یتیم، ایک بے سہارا صرف اور صرف ایک باندی کے ساتھ موجود ہے، اور آج ایک وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت دی، اور پورے عرب کا ایک بہت بڑا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنٹرول میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے ساتھ ساتھ وہاں کے حاکم بھی تھے، اور وہاں اسلام اسٹیبلشڈ ہوا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ ہی کے معجزات ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہر کام میں کیا مصلحت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت وہاں گزارا۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، بڑی اچھی نسل کا اونٹ تھا لیکن بیمار ہو گیا اور چلنے کے قابل نہیں رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دی، لیکن وہ مستقل رو رہی تھی، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی ظاہر کی۔ اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج ہیں، زوج محترمہ ہیں، ان سے کہا کہ تم اپنی بہن کو جو اپنی سوکن ہے ان کو اپنا ایک اونٹ دے دو۔ تو حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ نے بہت سخت لفظ کہے، انہوں نے کہا میں ایک یہودن کو دے دوں، کیونکہ آپ کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا پیچھے کا خاندان جوش فیملی سے تھا، جو یہودی فیملی سے تھا۔ جب صفیہ حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہا نے یہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قطع تعلق ہی اختیار کر لی۔ اس لیے بعض اوقات زبان کے جملے انسان کو بہت سخت تکلیف دیتے، اور یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے حج کے سفر سے واپسی میں، حتیٰ کہ ربیع الاول کے شروع میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچ گئی تھیں تو اچانک یہ کہتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی سایہ میری طرف آ رہا ہے، یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ ڈر گئیں، آپ سمجھیں کہ کوئی شخص نہ آیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہا نے معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی،
اور مجھے اگر غلط یاد نہیں، اگر میں صحیح نہیں، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام بھی آزاد کیے۔ اچھا، جب صفیہ رضی اللہ عنہا کا، تو یہ سمجھ لیں ہم کہ انسان جب سخت بات کہہ دیتا ہے تو وہ کس قدر تکلیف دیتی ہے، تو حج کے اندر ان تمام سخت باتوں کا کہنا خود بھی بہت زیادہ اپنے آپ پہ خود حرام کر لیجئے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی سخت بات کہیں، سی لیں اپنے ہونٹ کو حج کے اندر، جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلاسا دیا، نہیں مانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ جب ناراض ہو گئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی مبارک عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایک اہلیہ کے پاس رکتے تھے۔ اب حج کے اندر تو ایام، جب احرام پہن لیا تو ازواجی تعلقات تو ہو نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر ازواج مطہرات کو ایک دن اپنے اپنے خیمے میں، آپ ان کے خیمے میں یا اپنے خیمے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باری پہ رہتے تھے۔ جب صفیہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اما عائشہ کے پاس آئیں اور فرمایا، عائشہ میں تمہیں اپنی باری ہبا کرتی ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے مجھ سے منا دو۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالکل واضح ہے۔ تو جب رات ہوئی اور جس دن صفیہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی اور خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا موجود، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ آج تو صفیہ کی باری ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ عطا کر دے۔ تو اور پھر بتایا کہ مجھے یہ باری ہبا کر دی گئی ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ نے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور کر دوں ان سے۔ تو حضرت صفیہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ناراضگی دور کر لی، لیکن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے جیسے میں نے کہا کہ بہت عرصہ لگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹا مقام جو ہے وہ عصفان کے مقام پر پہنچے، اور اس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ نے سوال کیا، ابو بکر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام گزرے تھے۔ اسی مقام پر سراقہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قریب آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ بہت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، ان کی سواری کے پاؤں دھس گئے زمین میں، پھر نکلے، پھر دھس گئے، سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے سراقہ رضی اللہ عنہ نے امن چاہا اور اپنے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں فارس کی، کیسر و کسرا کی۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ امانت حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا، سراقہ تمہارے یہ کنگن تمہارے لیے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوئی۔ تو یہ سراقہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے مسائل دریافت کیے۔ اس پورے سفر میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، خواتین آتی رہیں، مستورات آتی رہیں اور سوال کرتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مسائل سیکھے جائیں۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مسائل سیکھ لو، یہ نہ ہو کہ میں اگلے سال نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کے مقام پر پہنچے، یہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب کا مقام ہے، اور تاریخ میں ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، یہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی اور یہیں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ اسی جگہ کے اوپر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فیمینائن ایشو آ گئے اور وہ رونے لگیں، کیونکہ اما اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا کہ عائشہ یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے طریقہ ہے، تم احرام پہنو اور اسی طرح چلو۔ اور کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے عمرے کا نیت کر کے آ رہی تھیں، تو بعد میں آپ رضی اللہ عنہا نے اس کی عمرے کی قضا کی، جس کی تفصیل آگے آئی۔
جب فیمینائن ایشو آ گئے تو اب پوری امت کے لیے مسئلہ بن گیا. اب یہ بات ہم خود سوچیں کہ یہ مسئلہ یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا پرائیویٹ مسئلہ تھا، لیکن امت کو بتانا مقصود تھا، اس لیے یہ روایات کے اندر آ گیا اور آج امت کے لیے پورا مسئلہ ہے. ایسی بہت ساری مستورات ہوں گی جو سفر میں جائیں گی جن کے لیے فیمینائن ایشوز آئیں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اگر آپ کے ساتھ ان مسائل ان ایام میں وہ دن آ رہے ہیں، آپ طواف طواف کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہیں. آپ اسی ایام کے اندر احرام پہنے، وہیں سے آپ اب آپ کا حج جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا. اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے، آپ افراد کی نیت کر لیں، آپ منا چلے جائیں، منا سے آپ حرم چلے جائیں، منا سے آپ عرفہ چلے جائیں، عرفہ سے آپ کنکریاں ماریں، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو طواف وداع کریں، اس کے بعد طواف وداع کر لیں. یہ مسائل ہمارے خواتین کا مستورات کا ایک الگ سیشن ہوتا ہے، اس کے اندر پوری یہ تفصیلات رہیں گی. لیکن ایک گزارش ہے جو کہ مفتی صاحب بھی بتا دیں گے، کہ وہ خواتین جن کے ساتھ یہ مسائل کا سامنا ہے، ٹیبلٹس کو استعمال نہ کریں، اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. تو ان سے فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے. اور پھر اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بعض مستورات کو تو پچھلے حجوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو اپنا حج ریپیٹ کرنا پڑ گیا، یا بہت بڑا دم اونٹ تک ذبح کرنا پڑ گیا. تو اس لیے جب مستورات کا سیشن آئے گا، اس سیشنز کے اندر اس کو غور سے سن لیں. بہرحال یہ امت کے لیے مسائل بتا دیے گئے، اور امت کے لیے مسائل نکل گیا، مسئلہ نکل گیا کہ اگر کوئی مستورات جن کو ایام آ جائیں، ان ایام کے لیے وہ اسی میں احرام پہن لیں اور لبیک پڑھ لیں. اب نمازیں نہیں پڑھیں گے، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، قرآن نہیں پڑھیں گی، باقی جتنی عبادات دعا. بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں اب تو ان کے لیے آسانی ہو گئی، حج کے اندر تو کوئی دعا ہی دعا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، تو بس دعائیں مانگیں اور کچھ ہے ہی نہیں، لبیک پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان کروایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ سواری جو قربانی کا جانور نہیں لے کے آئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کہ وہ عمرے کا احرام کینسل کر دیں. یعنی وہ عمرہ کر کے اپنے آپ کو حلق کروا لیں. یعنی جو جانور ساتھ نہیں لے کے آئے، جو جانور ساتھ لے کے آئے وہ تو قران کر سکتے ہیں، لیکن جو جانور ساتھ نہیں لے کے آئے ان کو عمرہ کر کے اپنے آپ کو حلق کر لیں. حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ اعلان صرف اور صرف عمرے کے لیے ہے کہ عمرے کا کینسل کرنا ہے، حج کا تو نہیں کینسل کرنا؟ ان کو کنفیوژن ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول فرمایا ہاں صرف عمرے کا. تو اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک یا دوسرے ائمہ کے نزدیک قران ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ جانور ساتھ نہ لے کے آئیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ مختلف ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قران ہو سکتا ہے، حالی یہ اسپیسیفک اس کی کوئی تفصیل ہے، کبھی ہوگا تو بعد میں پوچھ لیں گے، بتا دیا جائے گا. لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ حکم دے دیا کہ جو لوگ اپنے جانور ساتھ نہیں لے کے آئے وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دیں. اور آپ 8 ذی الحج کو، 8 آپ کی جو آخری پلیس تھی وہ ذی الطوا کے مقام پر پہنچے. یہ مکہ اور تنعین یعنی جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمرہ کی مسجد ہے اس کے درمیان اس کے قریب مقام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے، آپ نے رات کو وہیں قیام کیا، صبح غسل کیا، اور 4 ذی الحج کو آپ وادی ارزق کے مقام پر پہنچے. اور آپ نے وادی ارزق کے مقام پر کہا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے وہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حج کیا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت اسی مقام سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے. 4 ذی الحج تھا، اتوار کا دن تھا، ذی القعدہ کا جو مہینہ تھا جیسے میں نے کہا 29 کا تھا اس سال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم میں داخل ہوئے، دعا کی، ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے، علماء کے درمیان اختلاف، مختلف روایات. لیکن ایک بات اہم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیات المسجد نہیں پڑھی، آپ سیدھے گئے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، استلام کیا، اور اس کے بعد طواف شروع کر دیا اور استبادہ اور رمل کرنا شروع کیا، یعنی جو پہلوانوں والی چال ہوتی ہے وہ چلی. بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پہ بھی سفر کیا، لیکن اس سواری کے بارے میں ہے کہ طواف آپ نے سواری پہ جب کیا، علماء کہتے ہیں کہ جب رش بڑھ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ زیادہ لوگ دیکھ لیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کرتے ہوئے. اور آپ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ایک صحابی ہونے کا وہ تھا، ایک درجہ تھا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں عمل.
اور جو باقی صحابہ تھے وہ عام طریقے سے نیچے انہوں نے پیدل چلتے ہوئے طواف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل کیا، استبادہ کیا، اور اس کے بعد طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے پاس گئے، پھر استلام کیا اور پھر زمزم پیا۔ اب حجر اسود تک تو ہم جا نہیں سکتے، یہ وہ 7واں جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا، جو 8واں جو استلام ہے، جو طواف ختم کرنے کے بعد ہوتا ہے، یہ وہ استلام کے ذکر ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم پیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ صفا کے مقام پر چلے گئے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی جو جو پہاڑی ہے اس پر بیٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی۔ اور اس کے بعد جو 2 میقات جو لائٹیں ہیں درمیان میں، جو گرین لائٹ جس پہ بھاگتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے، اور اسی صفا کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن کی مشہور آیت جس میں حج اور عمرے کا ذکر ہے، وہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے، اس کو پڑھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چکر کمپلیٹ کر لیے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی جو ہے وہ پیدل کی، اور بعض میں ہے کہ آپ نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے کی۔ جیسے میں نے بتایا کہ شاید اہل علم نے لکھا ہے کہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل سعی کی، اور بعد میں رش ہونے کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اونٹ پر چلے گئے ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال دونوں روایت موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی اعلان کروایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانور ساتھ نہیں لائے تھے وہ اپنے احرام کھول دیں، یعنی وہ اپنا عمرے کا احرام کھول دیں، یعنی وہ تمتع کر لیں، وہ تمتع کا احرام ان کا ہو گیا۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے، کیونکہ وہ اپنے جانور ساتھ نہیں لائی تھیں، تو انہوں نے بھی احرام کھول دیا اور انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، اور عام حالت کی طرح انہوں نے خوشبو لگا لی۔ اس درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یمن کے لیے بھیجا ہوا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں اس طرح آیا ہوں کہ میری یہ نیت ہے کہ جو میرے نبی کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اسی احرام میں رہو۔ تو جو احرام، جو نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے جانور یمن سے لے کے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ جانور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے بھی لے کے آئے۔ اسی وجہ سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جانور کیونکہ سیدنا علی لے کے آئے تھے، وہ رسول اللہ ساتھ تو نہیں لائے تھے، اس لیے قارن کے لیے جانور کہیں سے بھی مل جائے وہ اپنا حج کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب حج کیا، تو جب وہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کپڑے پہنی ہوئی، ایک بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئی، آپ نے اپنی خوشبو لگائی ہوئی، تو آپ نے ناراضگی اختیار کی اور فاطمہ تم نے یہ کیسے کر دیا؟ تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو مسئلہ بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ جو سواری نہ لے کے آئے وہ عمرے کا احرام پہن لیں۔ تو وہ جو کنفیوژن تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، وہ ختم ہو گئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ ختم کر لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس درمیان میں وادی بطحا کی طرف چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 دن وادی بطحا میں رہے، اور اس درمیان میں روزانہ آتے خطبہ دے، روزانہ آتے طواف کرتے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور صحابی سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے گئے۔ اس درمیان میں جیسے میں نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دفعہ طواف کیا اور خطبہ دیا، اور اس خطبوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل ایک قیامت کے آثار کا ذکر کیا، جو کہ قیامت کے آثار جو قرب قیامت پیش آئیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطبات دیے ہیں۔ پہلا مکہ میں کعبہ کے نزدیک ذی الحج کے 7ویں دن، دوسرا مسجد نمرہ میں عرفہ کے دن، تیسرا منی میں نہر کے دن، اور چوتھا ایام تشریق کے دوسرے دن۔ یہ صحیح مسلم کی شرح کے اندر امام نووی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ بعض دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان سے فرمایا
کہ لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو مناسک حج کے بارے میں تفصیل دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرمایا کہ علماء اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 4 خطبہ پورے حج کے درمیان دیے، اور جو حرم کے اندر جو خطبہ دیا اس کے اندر قیامت کی ذکر کیا، قیامت کے احوال کے بارے میں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کے لیے روانگی اختیار، جب دن آ گیا آپ کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 کو منا کی ٹریولنگ سٹارٹ کی. چاشت کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا کے لیے روانہ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیف کے اندر، ایک غار کے اندر، منا کے اندر رکے. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مرسلات، سورہ مرسلات نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد اپنا دوسرے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عرفہ کا سفر شروع کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کا سفر شروع کیا، لیکن وہاں پر مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ بڑے جو مکہ کے سردار تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری عزت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مزدلفہ میں رکیں. وہ خالی مزدلفہ میں رکتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ جس کو حج کرنا ہے وہ عرفات تک آئے گا. اور آپ نے کہا کہ یہ جو جہالت والی رسم ہے یہ ختم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود داب کے رستے ٹریول کرتے ہوئے عرفہ کے مقام پر عرفہ میں پہنچے، جہاں مسجد خیف کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے خیمہ لگایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر آرام کیا. اسی لیے میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ جب آپ صبح صبح وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ آرام کر لیں، کیونکہ ظہر کے بعد سے جو مغرب تک کا اثر، مغرب تک کا وہ جو وقت شروع ہونے والا ہے نا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ شاید زندگی میں آپ کو کبھی نہ ملے. کائنات میں آپ کی زندگی میں ایسا وقت نہیں ملے گا جو ظہر سے لے کر مغرب تک آپ کو ملے گا. اور اتنا وقت، یہ وقت آپ اور اللہ کا وقت ہے. اس میں سب کو بھول جائیے، سارے فون وون ایک طرف کر دیجئے، آپ ہوں اور اللہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد وادی بطن کے موقع پر ایک عظیم و شان خطبہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں پورا نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سی بات بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطن میں آئے اور لوگوں کو ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن، رواں مہینہ اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. لوگوں، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے تلے رون دی گئی ہے. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جس میں ختم ہو رہا ہے وہ روی بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ ہرزیل نے انہیں قتل کر دیا تھا. اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے ختم کر دیا گیا وہ عباس بن عبد المطلب کا خون ہے. اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے. ہاں، عورتوں کے بارے میں تم سے کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ ساتھ لیا ہے اور کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مارنا نہ ہو. تم پر ان کا یہ حق ہے کہ وہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ. اور میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھے جانے والا ہے. تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے دین کو ہم تک پہنچا دیا. یہ مختصر سی بات ہے جو کہ ابن ماجہ کے اندر ہے. حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قصہ وہ آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسئلہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھی. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہ ہم 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، یہ آج کا نہیں، 1400 سال پرانا مسئلہ ہے.
میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس دن اختلاف سے بچیں. آپ جس اہل علم کی رائے کو فالو کرتے ہیں آپ ان کی رائے کو فالو کر لیں. جو مقیم ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں 4 پڑھنی ہے تو 4 پڑھ لیں، لیکن خدا کا واسطہ اس دن لڑائی نہ کریں. اس دن لڑائی کا کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنی ساری عبادات کو برباد کر دیا، حج کو برباد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، ظہر اور عصر میں پڑھی تھی، اور 2 کر کے پڑھی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی 2 پڑھی، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ. لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں 4 پڑھوں گا. صحابہ کے درمیان اس زمانے میں صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا یار امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سفر میں تھے، اور میں مکہ میں شادی کر چکا ہوں، میرا گھر ہے یہاں پر. اور جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے. اب جو 2 پڑھ رہا ہے وہ بھی سوچ لے، اور جو 4 پڑھنے والا ہے وہ بھی سوچ لے کہ اختلاف کتنا تھا. جہاں عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا وہ سارے اختلاف ختم ہو، سب پیچھے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. اب جب عثمان رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ میں مقیم تھا اور میں مقیم ہوں اس لیے 4 پڑھوں گا، تو صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے اور تابعین پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی. ہمارے درمیان اتنا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر، اور وہاں پر میں نے دیکھا لوگوں کو جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اتنی بدبختی آتی ہے کہ وہ دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے. میں نے ایک دفعہ حج کے سفر میں ہی تھا، 2 حضرات 3-4 حضرات لڑ رہے تھے وہاں پر. ظہر سے پہلے لڑتے رہے، ظہر کے بعد جب دعا کا وقت آیا تو سوتے پڑے ہوئے تھے. تو اس سے زیادہ منحوسیت اور اس سے زیادہ حج کی بے قدری کیا ہوگی کہ امت ان مسائل کے اوپر لڑے جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہے. آپ 2 پڑھنا ہے 2 پڑھ لیجئے، آپ کو 4 پڑھنا ہے 4 پڑھ لیجئے. کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. یہ دن اس دن لڑنے کا نہیں ہے، یہ دن دعاؤں کا دن ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا. آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حالت دیکھیں. یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کے علم دیکھیں. 9 عرفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر روزہ رکھتے تھے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ ام فضل رضی اللہ عنہا نے دودھ پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دودھ کو منع نہیں کرتے تھے. جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش کر لیا، صحابہ کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں اور عرفہ والے دن روزہ نہیں رکھنا. اب امت کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دودھ کو منع نہیں کرتے تھے. اگر منع کر دیتے تو یہ امت کو مسئلہ پتہ چل جاتا کہ عرفے کے دن روزہ رکھنا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رحمہ کی طرف چلے گئے. یہاں جبل رحمہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل دعا مانگی ہے، اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل اور اسی درمیان میں یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمہ پہ بھی تھے، اپنی اونٹنی پر بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیتیں نازل ہو گئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو مکمل، دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو چوز کر لیا ہے ہمارے لیے دین. جب یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے بے شک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے مقام پہ نازل ہوئی. اور بعض روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب نبی کا وقت، جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو اب نبی کا وقت قریب ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا وقت آ گیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل دعا کرتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا قبول ہوئی، لیکن کچھ دعائیں ایسی تھیں جو کہ روک لی گئیں، خاص طور پر ظالم کے لیے دعا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ ظالم کے لیے بھی میرے حق میں دعا قبول کر لے، ظالم کے حق میں بھی میری دعا قبول کر لے. وہ دعا نہیں قبول ہوئی عرفہ کے دن، اور وہ پھر جا کے مزدلفہ میں قبول ہوئی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مزدلفہ کے دن بھی رات کو، تھوڑی رات کو عبادت کر لینا، دعا مانگ لینا افضل ہے، کر لینی چاہیے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، ہم مغرب کی نماز جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے. اسامہ رضی اللہ عنہ اس پورے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسامہ رضی اللہ عنہ کی ڈارک کمپلیکشن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے عرفہ کے میدان میں،
اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے یعنی نیچر کالنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جیسی وہ آئے تو یمن کے کچھ لوگوں نے کہا اس کالے کی وجہ سے ہمیں روکا ہوا ہے. اب آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں، حالانکہ جو تھے وہ بھی صحابی لیکن ان کے دل میں نفاق ہوگا، اور کہا اس کالے کی وجہ سے ہمیں روکا ہوا تھا پورا. اہل علم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ پورا کا پورا قبیلہ مرتد ہو گیا تھا. اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے مرتد ہو گیا کہ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے صحابی رسول کو اس طرح کہا کہ اس کالے کی وجہ سے ہمیں روکے رکھا تھا. بہرحال اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ اور عرفہ کے درمیان میں رفع حاجت کیا، پیشاب کیا، اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کیا، بعض روایت میں کہ آپ نے زمزم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. اچھا، اس روایت کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا اس مقام پر، ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ادھر سے گزرتے تو رک جاتے اور کہتے کہ اور بیٹھ جاتے. تو لوگ پوچھتے کہ کیا آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ تو فرمایا نہیں، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو امیٹیٹ کر رہا ہوں. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ ایسے مقام پر، یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے مقام پر جہاں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنا ان کو مقصود تھا تو وہاں رک جاتے تھے. جب رکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور کے درمیان میں رستے میں یورینیشن کی اور اس کے بعد پیشاب کیا اور اس کے بعد وضو بھی بنایا اور اس کے بعد مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے پھر نیا وضو بنایا، اور اس وضو کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے زمزم سے وضو بنایا. تو جب کوئی آپ مزدلفہ پہنچے تو دوبارہ وضو بنا لیں، یہ بھی ایک سنت مستحب عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدلفہ جا کے نیا وضو کیا تھا تو آپ بھی کر لیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی، اور اس کے بعد کھانا نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ 1/3 رات کے بارے میں حکم کر دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ضعیف ہیں، جو ضعیف حضرات ہیں اور جو عورتیں ہیں، وہ جا کے وہ چلے جائیں 1/3 آف دا نائٹ اپنے خیموں میں، یعنی کہ منہ نہ چلے جائیں. کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ابن عباس چھوٹے عمر کے لوگ تھے، اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین تھیں، وہ اہل بیت کی جو خواتین تھیں اور جو دوسری مستورات تھیں وہ چلی گئیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیونکہ آپ چھوٹی عمر کے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بھیج دیا. لیکن مردوں کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رکے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور پوری رات رکیں. اگر نہیں رکیں گے تو پھر علماء آپ سے کہیں گے کہ آپ کو دم آئے گا. تو اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک دن کی بات ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات تک رکی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اگر پتہ چل جاتا تو میں بھی چلی جاتی، لیکن پوری رات رکیں گے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اکثر آپریٹر اسی رات کو کنکریاں بھی لگوا دیتے ہیں، یہ بھی غلط کام ہے، اس کو بھی نہ کیجیے گا. کنکری آپ کی صبح فجر کے بعد لگنی چاہیے پہلے دن کی. لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ ضعیف تھے اور جو عورتیں تھیں ان کو حکم دے دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ چھوٹے عمر کے تھے اس لیے ان کو بھی دے دیا. اور ایک روایت میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں بھی انہوں نے ہی کلیکٹ کی تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن رات گزاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو صحابہ کے ساتھ رکے. اور اسی درمیان میں ایک صحابی آئے اور فرمائے یا رسول اللہ، میں کس مقام سے پہاڑی سے آگے نہیں چلا، مطلب صبح ہونے سے بالکل پہلے پہنچے، اور فرمایا یا رسول اللہ میں کس طرح سے کس مصیبت سے عرفہ کے اندر سے گزرا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا میرا حج ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے میدان کو، عرفہ کے دن کو بڑھا دیا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے جو بھی عرفہ کے میدان سے گزر گیا اس کا حج ہو جائے گا. دو کے علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ غروب آفتاب کے پاس سے گزر بعد پہنچے ان کو دم دینا پڑے گا، لیکن اس کا حج ہو گیا. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ کچھ صحابہ عرفہ کے میدان میں ڈائریکٹ پہنچے تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ ہمارے حج میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا الحج یوم العرفہ، جو حج کا دن جو ہے یوم عرفہ کا دن.
ایک اور بات اہم پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر، تاریخ کی روایت کے اندر ہے کہ تقریباً 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. تو یہ جو تعداد ہے یہ کل تعداد ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو وہ تعداد اتنی نہیں تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچے، مکہ تک پہنچے ہیں اور عرفہ تک پہنچے ہیں، تو کچھ قافلے عرفہ میں بھی ملے ہیں. تو یہ ٹوٹل تقریباً صحابہ کی تعداد ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے ہیں. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو وہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا حج ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے دن کو بڑھا دیا، عرفہ کے دن کو، اور جو بھی اور مسئلہ وہاں پتہ چل گیا، وہ اہل علم کو، امت کو پتہ چل گیا کہ جو شخص بھی ایون رات کو بھی پہنچ گیا، عرفہ سے گزر بھی گیا، تو اس کا حج ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں کا چننے کے لیے لگایا تھا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھی وہاں پر، اور آپ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے روانگی اختیار کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمرات کے مقام پر پہنچے. اور اسی درمیان میں ایک خاتون، ایک جوان صحابیہ تھیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. اس وقت میں حضرت فضل رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. وہ صحابیہ جوان تھی اور ابن فضل رضی اللہ عنہ بھی جوان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس طرف پھیر دیا، اور آپ نے فرمایا بہترین حج وہ ہے جس کے اندر انسان اپنی نظروں کو محفوظ رکھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا نیک لوگ ہوں گے وہ، لیکن امت کی اصلاح کے لیے بتا دیا کہ اگر اس طرح کے معاملے پیش آئیں تو نظر کی پابندی رکھیں. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مجمع ہوتا تھا تو ہم اوڑھنی ڈال لیتے تھے، جب مجمع نہیں ہوتا تھا تو ہم اوڑھنی ہٹا لیتے تھے. بہرحال کتنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اس سے اہتمام آپ خود سوچ لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ ایک طرف کر دیا. اسی درمیان میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، میں ایک چیز بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ کے میدان میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو یہیں دفنا دو، اور دفنانے کا حکم دیا، فرمایا یہ انشاءاللہ اسی طرح اٹھیں گے محشر کے دن. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اگر کسی کی امانت ہو وہ نہیں دی جائے گی کسی کی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ ماں کے اوپر حج بدل ہے، حج ہے، تو اپنی ماں کی طرف سے تم حج کر سکتے ہو. مسائل ہیں حج بدل کے، وہ سیکھنے پڑیں گے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. اس پورے سفر میں مختلف وقتوں میں مختلف لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوال کرتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے رہے، اور صحابہ اس کو روایت کرتے رہے، جو امت کے لیے اصلاح ہوتی رہی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے بڑے شیطان کے پاس پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کنکری ماری کہ مکہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھا اور منا آپ کے الٹے ہاتھ پر تھا. تو جب آپ جائیں گے بڑے شیطان کی طرف، تو بیسکلی آپ مکہ کو اپنے رائٹ پر رکھ لیں اور منا کو اپنے لیفٹ پہ رکھ لیں. تو یہ ایک مستحب عمل ہے کنکری مارتے وقت. اور پھر جیسے ہی آپ نے کنکری پہلی پھینکی ہے، اس وقت آپ نے لبیک چھوڑ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک چھوڑ دیا. آپ نے پہلی کنکری مارنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کر رہے ہیں اور 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں. اور اس کے بعد جو باقی بچ گئے تھے، ٹوٹل 100 جانور تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو کہا کہ باقی جو جانور ہیں وہ تم ذبح کرو. اب آپ سوچئے کہ حج کے اندر قربانی کتنی کرنی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، بعض ہمارے انٹلیکچوئل انفارچونیٹلی اس دنیا میں پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو کھلا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مدینہ منورہ میں، مکہ میں غربا لوگ موجود تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اوپر اپنے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں. ہم خود سوچ لیں کہ عبادات اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو حکم ہے اس پہ اپنے آنکھیں، ہمیں سر اپنا نیچے کرنا ہے، لاجکس تلاش نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو جانور تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہے، ان کو ذبح کیا، اور آپ نے کہا تمام جانوروں کا کچھ حصہ گوشت کا لے لو تاکہ برکت کے لیے، اور سب کا شوربہ بنوایا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طعام فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملیز کی طرف سے جو حج تھا ان کے لیے گایوں کے حصے میں قربانی کی.
یعنی جنہوں نے جو امہات المومنین تھی ان کے لیے گایوں میں حصہ، ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے قربانی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت معمر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضرت معمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال شیو ہیڈ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اس طرح لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاٹے۔ احمد میں، مسند ابن احمد میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان بالوں اور ان ناخونوں کو تقسیم کروا دیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی۔ شاید یہ آج جو ہمیں بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ملتے ہیں، بال مبارک یا ناخن مبارک ملتے ہیں، وہ شاید اسی طرح سے روایت در روایت لوگوں تک موجود ہوں گے، اللہ عالم، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اہم بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قربانی کے جانور نہیں لے کے آئے وہ عمرے کا احرام کھول دیں، تو اس میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف بال کٹوائے تھے، اور بعض نے پورا شیو کروا لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا دی تھی جنہوں نے شیو کروائے تھے۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، بال جنہوں نے کٹوائے ان کو بھی دعا دے دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل انہی کو دعا دیتے رہے جنہوں نے بال کٹوائے تھے، یہ وقت یہ آیا کہ تمام صحابہ نے اپنا قصر کروا دیا۔ تو بھائی یہ 2 4 بال مت کٹوائیں عمرے کے اندر، پورا بال، جب ہم اللہ اس کے رسول کے لیے حج کر رہے ہیں تو پوری ہیڈ کو شیف کروا دیں۔ یہ بال آج ہیں، کل پھر آ جائیں گے، اور پھر نہیں بھی ہوں گے، اور پھر آگے چلے بھی جائیں گے۔ تو یہ ان 2 4 بالوں کے چکر میں نہ رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کر لیتے ہیں، اور پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ کا دم ہوا، یہاں تک کہ آپ احرام سے نکلے بھی نہیں اور آپ حلال بھی نہیں ہوئے اور آپ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے، بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پورا کا پورا ہیڈ شیو کریں۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر کے شیو کر لیا، دوبارہ شیو کر لیں، خود ہی کر لیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بال مبارک تھے اور ناخن مبارک تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف افادہ کیا، اور علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ دوسری سعی کی یا نہیں کی، اسی لیے قران کے اندر اہل علم کے اندر اختلاف ہے کہ 2 سعی ہیں یا نہیں ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ حج اور عمرے دونوں کا احرام تھا، اس لیے روایت کے اوپر اس واجب عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو قران کے اندر دوسرے اہل علم کے درمیان ایک سعی ہے، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے اندر کہ اسکول آف تھاٹ کے اندر 2 سعی موجود ہے۔ کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال میرا مقصد بتانا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا زمزم سے خود نکالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں سے جو مسائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ پوچھتے تھے وہ بتاتے رہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایام تشریع میں مستقل تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے رہے۔ اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی تعلیم کرتے رہے، اور پھر 13 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف وداع کیا۔ طواف وداع کرنے کے لیے محسب کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پر آج سے کوئی 13 14 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے 15 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں۔ اسی مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ازواج مطہرات کو فیمنائن ایشو آ گئے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کیا تم ہمیں مزید رکوانا چاہتی ہو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارا طواف افادہ ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں نے طواف افادہ کر لیا ہے۔ ان صحابیہ نے، امہات المومنین نے فرمایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے طواف افادہ کر لیا ہے اور اگر ایام آ گئے ہیں تو پھر اس کو طواف وداع کی ضرورت نہیں۔ تو پھر یہ ایک مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ جن خاتون نے طواف افادہ کر لیا ہے اور ان کے ایام آ گئے ہیں تو پھر ان کے لیے طواف وداع کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ تمہارا جو عمرہ ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ قضا کر لو، اور آپ نے کہا کہ جاؤ تنعین پہ جاؤ اور عمرہ وہاں سے احرام پہنو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے ساتھ عمرے کا احرام پہنا، اور پوری امت کے لیے آج 1400 سال تک وہ عمرے کی جگہ ہے مکے والوں کے لیے۔ بخاری کے اندر پورا ایک باب ہے، باب تنعین کے عمرے کے لیے، تو بخاری میں اس پورے باب باندھا گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا طواف وداع کر واپسی مدینہ منورہ کے لیے خدائی کے رستے سے مکہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اس رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر پہنچے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فدا کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے
مناقب بتائے، کیونکہ کچھ اختلاف ہوا تھا صحابہ میں یمن کے اندر، وہاں اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کا عمرہ کیا اس نے ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ وہ پورے احوال تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصراً میں نے آپ کو بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے اندر پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سنہ قبول فرمائے، آپ حضرات کا جو یہاں حج کے لیے جمع ہونا قبول فرمائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ حج کے لیے ضروری ہیں، نماز کا اثر کا وقت ہو رہا ہے ریاض کے اندر، 2-4 منٹ ہیں۔ حج سے پہلے پہلے توبہ بہت ضروری ہے، اپنے تمام پچھلے احوال پر توبہ ابھی سے کر لیجئے۔ کوئی زکوٰۃ وغیرہ رہ گئی ہو، اگر وہ ہو تو اس کی انٹینشن کر لیں کہ ہمیں دینا ہے۔ جو فاسٹنگ رمضان رہ گئے ہیں، جو پچھلے روزے رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں کر لیں۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اپنی وصیت لکھ لیا کریں۔ یہ کوئی فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو کوئی فرض واجب نہیں بتا رہا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے 2 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ وصیت نہ لکھے۔ تو حج کا سفر ہے، انسان کچھ نہیں پتا ہوتا واپس آئے نہ آئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں نہیں واپس آ پاتے۔ اور پھر سب سے اہم بات، دوسروں کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر کے جائیں، معاف کر کے دل سے معاف کر کے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان معاف کرے بھی اور پھر دل میں اس کے لیے کدورت رہے، جب معاف کر دیا کر دیا۔ اور خصوصاً جنہوں نے سود لیا ہوا ہے، سود سے توبہ کریں اور کوشش کریں ان سے جان چھڑائیں۔ مورگیج کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح چہرہ ہے اس کو لانے کی۔ آپ کے حج پہ آنے کے بعد انسان کے اندر اتنی تبدیلی تو ہو، تو کم از کم فزیکلی انسان کے اندر تبدیلی آئے۔ مستورات اپنے آپ کو پردے سے رکھیں، مرد اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو کہ آسان ہیں، باقی اندر کا عمل کرنا، انسان کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ میں بھی اس کے اندر ہوں، میں بھی اسی جرنی پر ہوں، اور آپ بھی ہم جرنی پر ہیں۔ بہرحال حج کے اندر پیشنس بہت چاہیے، سیکریفائس بہت چاہیے، دعا و استغفار کیجئے، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ نہ کیجئے۔ جو آپ نے مسائل سمجھ لیے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بہت صحیح اہل علم کے ساتھ ان مسائل کو لے کے چلیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کنفیوژنز رہتی ہیں۔ میرا نمبر آپ حضرات کے پاس ہوگا، اگر نہیں ہے تو لکھ لیجئے۔ کسی وقت کسی ٹائم حج میں رات دن کسی وقت بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، جو کہ میں نے علم سے مسائل جو سیکھے وہ بتا دوں گا، اور نہیں ہوا تو ان سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیجئے۔ میں اپنا نمبر بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو، واٹس ایپ پہ ہے، اسی میں ایڈمن میں بھی شامل ہوں میں، 050-498-7520، 050-498-7520، اسی پہ واٹس ایپ مجھے کر دیجئے، اور اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حج قبول فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ رہیں، بہت مجبوری ہو تو استعمال کریں۔ بعض لوگ آج کل وہاں فوٹوگرافس اور پورے ویلاگز بنا رہے ہیں، بس ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، کوشش کریں ان سے بچیں۔ یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں، اپنی عبادت کو برباد کرنے کی چیزیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد من العذاب المصورون، تصویر بنانے والے کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب وہ علماء دوسری رولنگ بتاتے ہیں، لیکن کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں پر تفریح کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز بنائیں۔ وہاں میں نے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا وہ کھانے کے ویلاگز بنا رہے ہیں، اور وہاں عرفہ کے ویلاگز بنا رہے ہیں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کے دن ہے، ہم وہاں عبادت کرنے جا رہے ہیں، ویلاگز بنانے نہیں جا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول و مقبول فرمائے ہمارا حج۔ میں آپ کو نمبر دوبارہ لکھ دیتا ہوں، یہ نمبر میرا ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا نام عمیر نام ہے جی، میں مفتی نہیں ہوں، میں ایک بہت کمزور سا انسان ہوں۔ مفتی عمر صاحب دوسرے ہیں، وہ انشاءاللہ اب جو سیشن ہے وہ مزید ان سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہوں تو نماز کے بعد ہم کر سکتے ہیں، 10 منٹ کا ہم بریک لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں نماز کے بعد انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس سیشن میں رہیں، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، پھر انشاءاللہ دیتا ہوں۔ جن حضرات کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے حج کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت امت کے لیے رحم فرمائے، خصوصاً اہل غزہ کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جن حضرات کو سوال پوچھنے ہیں وہ رک سکتے ہیں، میں نماز پڑھ کے آؤں گا پھر سوال کے جواب دوں گا۔ السلام علیکم۔